السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جب سے احمدیت کی دوسری صدی کا آغاز ہوا ہے، ہم خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اب 2 مہینے پورے کر کے تیسرے مہینے میں داخل ہوئے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک سے جو رپورٹیں مل رہی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ بعض ممالک تو چند دن کی خوشیاں منا کر آرام کرنے لگے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 100 سالہ جشن کی تقریبات بس وہیں تک محدود تھی کہ لوگوں کو دعوتوں پہ بلایا جائے، جھنڈیاں لگائی جائیں، چراغاں کیے جائیں، کچھ نمائش کا بھی اہتمام ہو، اور کچھ ریڈیو اور ٹیلی ویژن اور اخبارات کے ذریعے جماعت کا تعارف ہو جائے۔ لیکن اس کے برعکس بعض ممالک ایسے بھی ہیں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو بڑی ذمہ داری اور بڑی مستعدی کے ساتھ بقیہ سال کے بہترین استعمال کے لیے کوشاں ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں، باقاعدہ مختلف گروہوں میں جماعت کو بانٹ کر ان کے سپرد ذمہ داریاں کر رہے ہیں، اور ان کی رپورٹیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی امید افزاں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ انشاءاللہ دن بدن جشن کے تشکر کا کام بڑھتا چلا جائے گا، نہ کہ کم ہوگا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ جماعت کے اس حصے کو بھی جنہوں نے جشن کا غلط تصور سمجھا اور عارضی طور پر خوشیاں منا کر اب وہ آرام کی طرف مائل ہو گئے ہیں، اس طرف متوجہ کروں کہ ہمارا بڑا بھاری کام ابھی باقی ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دنیا کی 114 یا 118 مختلف تراجم مختلف تعداد میں شائع ہو رہے ہیں۔ بہرحال زیادہ سے زیادہ جو ہم نے ترجمے کیے ہیں اب تک وہ قرآن کریم کے اقتباسات کے 118 زبانوں میں ہو چکے ہیں، اور احادیث کے بھی کم و بیش اتنی ہی زبانوں میں ہو جائیں گے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے تراجم ابھی پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ اولیت پہلے 2 تراجم کو دی گئی تھی، لیکن رفتہ رفتہ اس سال کے اختتام سے پہلے انشاءاللہ وہ تراجم بھی کم و بیش اسی تعداد میں تمام دنیا کو مہیا کر دیے جائیں گے۔ ان تراجم سے متعلق مجھے فکر یہ ہے کہ ان کے سٹاک بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ڈھیریاں اونچی ہو رہی ہیں، حالانکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی متوجہ کیا تھا دنیا کی ضرورت اتنی ہے کہ جتنی تعداد میں ہم نے یہ تراجم شائع کیے ہیں مطالبے یہ آنے چاہیے تھے کہ اور بھیجو اور بھیجو اور بھیجو، اور وہ جماعتیں جو مستعد ہیں وہ یہی مطالبے کر رہی ہیں۔ چنانچہ ہندوستان سے بنگلور کی طرف سے آج ہی ایک چٹھی ملی جس میں انہوں نے وہاں کے جماعت کے ایک مستعد خدمت کرنے والے احمدی نے لکھا ہے کہ ہمیں جتنے تراجم بھیجے گئے وہ بھی کم ہیں، جتنا لٹریچر بھجوایا گیا وہ بھی کم ہے، علاقہ بہت وسیع ہے اور غیر معمولی طور پر طلب پیدا ہو چکی ہے، اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ لٹریچر مہیا کیا جائے۔ اسی طرح پرتگال کے مبلغ نے بھی یہی لکھا، بعض اور مبلغین کی طرف سے بھی اسی قسم کی مطالبے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن بالعموم مجھے علم ہے
کہ جو لٹریچر یہاں سے بھجوایا گیا تھا اس کا بھاری حصہ بغیر تقسیم کے ابھی تک جماعتوں میں پڑا ہوا ہے، اور مطالبہ آنے کی بجائے وہ یہ رپورٹ بھی نہیں بھیجتے کہ اس لٹریچر کا انہوں نے کیا کیا۔ بس ان کی خاموشی ان کی زبان بن جاتی ہے، اور بسا اوقات خاموشی زبان بن جایا کرتی ہے اگر دیکھنے والا غور سے، توجہ سے خاموشی کا جائزہ لے اور اس کے پس منظر حالات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ بس وہ تمام جماعتیں جو رپورٹ نہیں بھجوا رہی، مجھے علم ہے کہ انہوں نے کوئی سستی کی ہے، الا ماشاء اللہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں لیکن مزاجاً رپورٹ بھجوانے میں سست ہو جاتے ہیں۔ عموماً انسانی فطرت کا یہ رجحان ہے کہ جو نہ کام کیا ہو اس کی بھی رپورٹ بھجوائے اور رپورٹ میں مبالغہ کرے۔ پس جب بالعموم رپورٹیں نہ ملیں تو اس کا یہ نتیجہ نکالنا قطعی معقول نتیجہ ہے کہ کام نہیں ہوا۔ اس لیے خواہ آپ رپورٹ بھجوائیں یا نہ بھجوائیں، جو اطلاع مجھے ملنی چاہیے وہ مل جاتی ہے۔ اس لیے آپ رپورٹوں کی طرف توجہ کریں، اور تمام دنیا کی جماعتیں جہاں لٹریچر پہنچا ہے یا پہنچنا چاہیے تھا وہ اس وقت میری مخاطب ہیں۔ تمام دنیا کے 120 ممالک کی جماعتیں میری مخاطب ہیں جہاں خدا کے فضل سے جماعت احمدیہ قائم ہو چکی ہے، اور ان میں وہ سب جماعتیں، ہر ملک کی وہ جماعت شامل ہے جس جماعت میں کوئی تصنیف و اشاعت کا مرکز قائم کیا گیا ہے یا نمائش کا انتظام کیا گیا ہے۔ جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان پہلوؤں سے مجھے اطلاع بھجوائیے۔ پہلی بات یہ کہ آپ کو اب تک کتنی زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم ملے ہیں، اقتباسات کتنے، اور یعنی منتخب آیات کتنی ہیں، اور مکمل قرآن کریم کے تراجم کتنے ہیں، اور کتنی کتنی تعداد میں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی زبانوں میں ملی ہے اور اس میں بھی تعداد کتنی، اور تیسری بات جو ہے وہ سب پہ مشترک ہوگی، لیکن پہلے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے اقتباس کے متعلق بات کر لوں۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات کے متعلق کتنی زبانوں میں ملے ہیں اور کتنی تعداد میں۔ تیسری اہم بات اس کے بعد یہ ہوگی کہ آپ نے تقسیم کا کیا انتظام کیا ہے، اور آیا جس تعداد میں آپ کو یہ لٹریچر ملا ہے وہ تھوڑی ہے آپ کے نزدیک یا زیادہ ہے یا کافی ہے؟ زیادہ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ دنیا اتنی وسیع ہو چکی ہے، اتنی کثیر ہو چکی ہے کہ جس تعداد میں ہم لٹریچر شائع کر رہے ہیں دنیا کے سویں حصے کو بھی پورا نہیں آ سکتا۔ اس لیے وہ تو غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا کہ زیادہ ہے۔ زیادہ کا تو کوئی سوال نہیں ہے، کم ہے تو کتنا ہے؟ کم میں ان معنوں میں نہیں کہہ رہا کہ تمام ملک کی ضرورت سے کتنا کم ہے۔ کم سے میری مراد یہ ہے کہ آپ میں خدا تعالیٰ نے جتنی طاقت رکھی ہے کہ اس لٹریچر کو تقسیم کر سکیں، اس طاقت کے مقابل پر کتنا کم ہے۔ اس لیے یہ بات لکھنے سے پہلے یہ جائزہ لینا ضروری ہوگا کہ آپ کی جماعت کی زیادہ سے زیادہ استطاعت کیا ہے، کس کس زبان میں وہ کتنی تعداد میں لٹریچر تقسیم کرنے کی توفیق رکھتے ہیں۔ پہلے وہ توفیق مقرر کریں، پھر مجھے لکھیں کہ ہماری توفیق سے یہ اتنی کم تعداد ہے، ہمیں مزید لٹریچر مہیا کیا جائے۔ علاوہ ازیں اس لٹریچر کے علاوہ بھی بہت سا لٹریچر ایسا ہے جو مختلف زبانوں میں مختلف موضوعات پہ تیار ہے، اور اس لٹریچر کے ساتھ تقسیم ہونے کے لیے
وہ 100 سالہ جبلی کا پیغام بھی ہے جو آپ کی نمائندگی میں بحیثیت سربراہ جماعت احمدیہ میں نے سب دنیا کو دیا ہے، وہ بھی ساتھ جانا چاہیے۔ تو یہ کام بہت بڑا ہے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ جلد اس کی طرف جماعتوں کو متوجہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک نمائشوں کا تعلق ہے، کچھ نمائشیں مجھے دیکھنے کا موقع ملا ابھی یورپ کے سفر میں، اور میں نے محسوس کیا کہ نمائشوں میں بھی ابھی یکسانیت پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ بعض جگہ پتہ چلا کہ مرکز نے ان کو پورا لٹریچر ہی نہیں بھجوایا، بعض جگہ دیکھا کہ وہ تصویریں پوری نہیں ہیں، کہیں کچھ اور تصویریں ہیں، کہیں کچھ اور تصویریں ہیں۔ اس لیے مرکزی نظام کو تو میں نے متوجہ کیا ہے کہ وہ اچھی طرح جائزہ لے کر تمام ملکوں کو بنیادی ضروری لٹریچر بھی اور بنیادی ضروری تصاویر بھی مہیا کریں۔ تو اس پہلو سے یکسانیت ہونی چاہیے۔ اس کا بھی مجھے تبھی علم ہوگا جب آپ لوگ، یعنی آپ سے مراد ہے وہ تمام احمدی جماعتیں جنہوں نے نمائش کے مراکز قائم کیے ہیں، مجھے مطلع کریں کہ ان کو کیا کیا چیزیں مل چکی ہیں اور کیا کیا نہیں ملی، کہ شاید ان کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ کیا ملنا چاہیے تھا، وہ میں خود اندازہ کر لوں گا۔ لیکن یہ لکھیں کہ کیا کیا چیزیں مل چکی ہیں، اور جو چیزیں مل چکی ہیں ان کو مناسب طریق پر نمائشی حالوں میں یا کمروں میں آویزاں کیا گیا ہے یا نہیں۔ اس ضمن میں ایک اور اختلاف میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض جماعتوں نے تو بڑی محنت اور مستعدی کے ساتھ ہر کتاب کے نیچے اس زبان میں اس کا تعارف مختصر کروا دیا ہے جو زبان وہاں بولی جاتی ہے۔ مثلا اگر جرمن علاقے میں نمائش ہے تو جرمن زبان میں نیچے بڑے خوبصورت لفظوں میں ٹائپ کیا ہوا ہے اس کتاب کا ٹائٹل کیا ہے، اور مختصر تعارف اگر ضروری ہے کہ مضمون کیا ہے، اور اگر کسی انسان کی تصنیف ہے تو کس کی تصنیف ہے۔ اس طرح ایک نظر میں گزرنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کچھ ہے، اور بعض جگہ اس کا ذکر نہیں ہے۔ چنانچہ اس سفر کے دوران میں نے متوجہ کیا منتظمین کو کہ اس پہلو سے بھی سب جگہ یکسانیت ہونی چاہیے، اور ہر نمائش میں ہر کتاب کے نیچے مختصر تعارفی کلمات درج ہونے چاہیے جو کھلے کھلے لکھے ہوں تاکہ دیکھنے والا ان کو پڑھ سکے۔ پھر میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ بعض جگہ تو رضاکاروں کو اچھی طرح تربیت دی گئی ہے، وہ مہمانوں کو ساتھ لے جا کر دکھاتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا کچھ ہے۔ اس پہلو سے جرمنی کا انتظام ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ ہے، اور وہاں انہوں نے سلائیڈز کی نمائش کا بھی انتظام کیا ہوا ہے کولون میں، اور ریکارڈنگ بھی کی گئی ہے تاکہ ہر شخص جو وہاں جائے وہ اگر کارکن کوئی مہیا نہ ہو تو ریکارڈنگ کے ذریعے معلوم کر سکے کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا چیز ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ تو پورا تعارف جتنا کہ ہونا چاہیے وہ وہاں کروایا جا رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے اس پہلو سے جو مہمان آتے ہیں بہت متاثر ہو کے جاتے ہیں۔ تو تمام دنیا میں یہ انتظام ہونا ضروری ہے کہ بعض کارکنوں کو تربیت دی جائے، وہ نمائش دکھانے کے لیے باری باری اپنے وقت پیش کریں، اور جو وہاں ڈیوٹی پر ہو اس کو پتہ ہو کہ کس طرح دکھانی ہے اور کیا بتانا ہے۔ مثلا شہداء کی تصاویر ہیں اور اسیران راہ مولا کی تصاویر ہیں، وہاں یہ تو لکھا ہوگا یہ شہید ہیں، یہ اسیر ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا جا سکتا تفصیل سے کہ جرم کیا تھے، کس طرح واقعہ ہوا۔ تو اگر پتہ ہو تو بعض شہداء کی تصویروں کے سامنے انگلی اٹھا کر دکھایا جا سکتا ہے، یہ اس کا پس منظر ہے، اس طرح شہادت ہوئی، اور یہ جو بتایا جاتا ہے اس کا غیر معمولی اثر پڑتا ہے۔ نظری طور پر دیکھ کر دل نرم پڑتے ہیں، لیکن جب ساتھ کان یہ سن رہے ہوتے ہیں
کہ اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں ایسا ہوا، تو اس کا غیر معمولی اثر پڑتا ہے۔ فرانس میں بعض مہمانوں کو خود مجھے نمائش دکھانے کی توفیق ملی، اور اس دوران ہی بعض مہمانوں نے یہ تاثر کا اظہار کیا کہ ہمیں تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ جماعت احمدیہ چیز کیا ہے اور کتنی عظمت اختیار کر چکی ہے، اور ان تصویروں کے پیچھے کیا کیا کہانیاں اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ حالانکہ میرے پاس وقت زیادہ نہیں تھا، لیکن نمونتاً کچھ نہ کچھ مجھے یہ دکھانے کا موقع ملا کہ اس طرح نمائش دکھانی چاہیے۔ چنانچہ اس کو دیکھ کر وہاں کے ہی ایک ذہین مخلص نوجوان کو خیال آیا، اس نے مجلس سے سوال جواب میں اٹھ کے یہی بات اٹھائی کہ آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ نمائش پیش کرنا کافی نہیں، نمائش تو دکھانے کا سلیقہ ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح دکھائی جاتی ہے۔ اس لیے آپ تمام دنیا کی جماعتوں کو تاکید کریں کہ وہ بھی ایسا کیا کریں۔ چنانچہ ان کی دراصل تحریکی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اب موقع مل رہا ہے کہ میں تمام جماعتوں کو سمجھاؤں کہ اسی چیز کا اثر جو آپ دکھا رہے ہیں 10 چند ہو سکتا ہے، 10 گنا زیادہ ہو سکتا ہے اگر دکھانے کا سلیقہ ہو۔ اور دکھانے کے سلیقے میں پہلے تحریریں مکمل کرنا ضروری ہے، خوبصورتی کے ساتھ ان کے عنوانات لگائے جائیں، کھلے لفظوں میں لکھا جائے کہ یہ کیا چیز ہے، اور اس میں بہرحال اختصار کرنا پڑے گا۔ اور پھر تربیت یافتہ نوجوان ساتھ چل کر ان کو دکھائیں کہ کیا کیا واقعات ہیں، یہ تصویریں کن بزرگوں کی ہیں۔ مثلا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کی تصاویر ہیں۔ جب بتایا جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں تو ان کا غیر معمولی اثر پڑتا ہے۔ بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے نظریں گڑی رہ جاتی ہیں ان کے چہروں پر، کس قسم کے لوگ تھے، کس قسم کے عشاق تھے، اور پرانے وقتوں میں جماعت کس حال سے گزر رہی تھی۔ افریقہ کے مبلغین کی پرانے زمانوں کی تصویریں ہیں۔ جب تک آپ وہ دکھا کر پھر آگے نہیں بڑھیں گے تو موجودہ زمانے میں جو اللہ تعالیٰ نے ترقی عطا فرمائی ہے اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ تو ٹھہر ٹھہر کے دکھانے والی چیز ہے یہ نمائشیں ایسی نہیں ہیں جو تیزی کے ساتھ گزر کر دیکھی جا سکیں۔ اگر اس مضمون پر باقاعدہ تربیت دی جائے کارکنوں کو تو کئی دن میں یہ تربیت پوری ہوگی۔ ان کو مختصر تاریخ بتانی پڑے گی۔ یہ نذیر علی صاحب ہیں ہمارے پرانے مجاہد واقف زندگی، ان کے فلاں جگہ دفن ہیں، اس طرح یہ گئے تھے، ان حالات میں انہوں نے مقابلے کیے۔ اور یہ آج کا سیرا لیون ہے جس میں دورہ کیا جاتا ہے خلیفہ وفد کی طرف سے، تو حکومت کی طرف سے نمائندے مقرر ہیں، وزیر حاضر ہیں خدمت میں، تمام ریڈیو ٹیلی ویژن کے وسائل پیش خدمت ہیں۔ زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن یہ فرق تب نظر آئے گا جب یہ پتہ لگے کہ قربانیاں کنہوں نے دی تھی، وہ کن لوگوں کی قربانیوں کا پھل ہے جو ہم آج کھا رہے ہیں۔ ورنہ اگر یہ دکھائے بغیر آپ اجلت سے آج کے نظاروں کی طرف دنیا کو لے جائیں تو آپ کی نمائش تو ہو جائے گی، لیکن نہ خدا صحیح معنوں میں راضی ہوگا، نہ آپ پرانے بزرگوں کی خدمت کا حق ادا کرنے والے ہوں گے، نہ آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اصل عظمتیں ہیں کیا۔ اصل عظمتیں حکومتوں کے متوجہ ہونے میں نہیں، اصل عظمتیں خدا کو راضی کرنے میں ہیں اور خدا کی خاطر خدمتیں کرنے میں ہیں، اور وہ خدمتیں ضائع نہیں جاتی۔ اس کے ثبوت کے طور پر دکھائیے کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے 100 سال کے اندر کایا پلٹ دی ہے، نظام بدل دیے ہیں، رجحانات تبدیل کر دیے ہیں، اور عظیم الشان جماعت کی طرف توجہ ہوئی ہے، بڑی بڑی قوموں کو، ملکوں کو، حکومتوں کو، حکومتوں کے سربراہوں کو، اور 100 سال کے اندر ایک بالکل نئی کیفیت دکھائی دے رہی ہے جو آئندہ 100 سال کے لیے بنیاد بننی ہے۔ اس رنگ میں اس نمائش سے استفادہ کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ نمائشیں اگر محض تصویریں یا چارٹ بن کر لگی رہ جائیں تو جتنا فائدہ ان کا پہنچنا چاہیے اس کا 100واں کیا 1000واں حصہ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گی۔ پھر یہ نوجوان جن کی آپ تربیت کریں گے، اور وہ نوجوان جو یا
بڑے چھوٹے جو ساتھ لے کر آئیں گی مہمانوں کو، ان سب کی تربیت ہوگی۔ جماعت احمدیہ کی ایک نسل کا اخلاص اس جوڑ میں ان کی طرف منتقل ہو رہا ہوگا۔ جیسے بلڈ ٹرانسفیوژن کیا جاتا ہے، ایک کے خون کی رگ سے دوسرے کی خون کی رگ کا تعلق باندھ دیا جاتا ہے، تو اس طریق پر آپ کی پہلی نسلوں کا پاکیزہ خون آپ کی نئی نسلوں میں دوڑنے لگے گا، اور آئندہ نسلوں میں وہ پاکیزہ خون منتقل ہونے لگ جائے گا۔ تو یہ ہم نے جو نمائش کی کوشش کی ہے، یہ کوئی محض دکھاوے کا رنگ نہیں رکھتی، نہ اس خاطر ایسی کوشش فائدہ دے سکتی ہے، بلکہ مذہبی جماعتوں میں تو یہ بعض دفعہ ایک مہلک زہر بن جاتی ہے۔ جہاں جہاں دکھاوے کا رنگ آ جائے اور روح غائب ہو جائے، وہیں مذہبی جماعتوں کی ہلاکت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک اور نصیحت میں جماعت کو یہ کرنی چاہتا ہوں کہ تصاویر کا دور ہے، اور تصاویر کے ذریعے ہم بڑے بڑے فائدے اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن تصاویر میں بعض نقصان کے پہلو بھی ہوتے ہیں، اور ان میں ایک پہلو یہ ہے کہ جو بزرگوں کی تصاویر ہیں ان کے طرف شرک کا رجحان پیدا ہو جائے، اور یہ رجحانات بعض دفعہ بہت ہی باریک راہوں سے داخل ہوتے ہیں، اور جب تک ایک متقی انسان یا جس کو خدا توفیق عطا فرمائے جب تک ایک خدا کسی انسان کو توفیق نہ عطا فرمائے، اس وقت تک وہ بعض دفعہ متنبع نہیں ہو سکتا کہ میں نے جو اس تصویر کو دیکھا، میرے دل پر جو اس کا اثر پڑا، وہ تقوی کے مطابق تھا یا مشرکانہ رنگ رکھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی وجہ ہے کہ تصویروں کا رواج نہیں دیا گیا۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ ایجادات تھی بعد میں ہوئیں، جن ایجادات کے ذریعے آج ہم تصویری زمانے میں داخل ہوئے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک وجود اور آپ کا روحانی اور نورانی چہرہ اتنی عظمت رکھتا ہے کہ ہرگز بعید نہیں تھا کہ اگر وہ تصویریں محفوظ ہوتی تو ان کی عبادت شروع ہو جاتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس خطرے کو محسوس کیا اور جماعت کو تاکید کی کہ میں جو تصویریں اپنی کھنچوا رہا ہوں صرف اس لیے کہ دنیا چہروں کو دیکھ کر اندازے لگایا کرتی ہے، اور بعض زیرک لوگ چہروں کے نقوش پڑھ کر دل کی صداقت کے نقوش دیکھنے لگ جاتے ہیں، ان تک ان کی نظر پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اس غرض سے میں نے تصویریں شائع کی ہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ تم لوگ ان تصویروں کو دیکھ کر میرے متعلق نامناسب عظمت کے جذبات اپنے دل میں پیدا کرو، کیونکہ یہ شرک ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور پرانے بزرگوں کی تصویروں کے ساتھ یہ تاکید ضروری ہے، خصوصاً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصاویر کے ساتھ، کہ اپنے نفوس کا جائزہ لیا کریں کہ ان سے کسی طرح کوئی دور بعید کا شرک کا تصور تو نہیں پیدا ہو رہا۔ جب میں شرک کا تصور کہتا ہوں تو آپ میں سے غالباً تمام یہ سوچیں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو موحد جماعت ہیں، توحید کی خاطر قائم کیے گئے، تمام دنیا کو امت واحدہ بنانا ہے، خدا واحد کے قدموں میں اکٹھا کرنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو موحد جماعت ہیں اور دنیا کو توحید سکھانے کے لیے نکلیں، ہم مشرکانہ خیالات میں مبتلا ہو جائیں؟ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کریم نے مطلع فرمایا ہے، متنبع کیا ہے کہ شیطان ایسے ایسی جگہوں سے حملے کرتا ہے جن کے متعلق آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ چھپ کے اپنی کمین گاہوں سے آپ پر حملے کرتا ہے، اور بسا اوقات شرک کا آغاز محسوس بھی نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ مجھے خود ذاتی طور پر اس قسم کے ایک حملے کا تجربہ ہوا۔ ربوہ کی بات ہے، بہت پرانی، کوئی 25-30 سال کی بات ہے، کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر اول تو میں اسی وجہ سے لگاتا نہیں تھا پہلے اپنے گھر میں، کہ
حضرت مسیح علیہ السلام نے عموماً اس کو پسند نہیں فرمایا. پھر چونکہ دیکھا کہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت اس کی عادی ہو چکی ہے اور ایک عام تصویر کے طور پر دیکھتی ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کی غیر معمولی عظمت عظمت کا خیال منسلک نہیں کرتی. اور پھر آنے والوں کے لیے اور اس خیال سے کہ بچے دیکھیں اور ان کو پتہ تو ہو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کون تھے اور ان کی پاکیزہ صورت تھے، ان کے دل پر نیک اثر پڑے. میں نے بھی تصویر لگائی، لیکن ایک دفعہ جب میں اس کمرے میں کپڑے بدل رہا تھا تو اچانک مجھے شرم سی محسوس ہوئی حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر کے سامنے، اور وہ پہلی خطرناک الارم کی گھنٹی تھی جو میرے اندر بجی. مجھے خیال آیا کہ یہ کیسی مشرکانہ بات ہے. تصویر سے اس خیال سے میں شرما رہا ہوں کہ میں تصویر کو دیکھ رہا ہوں، حالانکہ تصویر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تصویر کو دیکھ کر یہ خیال کر لینا کہ ہم اس تصویر کے سامنے بری باتیں نہ کریں. تصویر کو دیکھ کر یہ سارے باتیں پھر میرے ذہن میں ابھرنی شروع ہوئیں. تصویر کو دیکھ کر یہ خیال پیدا ہو کہ بعض حالتوں میں تصویر الٹی کر دی جائے، بعض میں سیدھی کر دی جائے، کوئی بیہودہ حرکت کرنی ہو تو تصویر کو الگ کر دیا جائے. یہ سارے شرک اسی رستے سے داخل ہوتے ہیں اور رفتہ رفتہ دلوں پر قبضہ کر لیتے ہیں. اس وقت مجھے خیال آیا کہ اصل تو تقوی نام ہی اس بات کا ہے کہ سوائے خدا کے حاضر ناظر ہونے کے تصور کے اور کوئی تصور نہ ہو. چنانچہ سارے قرآن میں، تمام احادیث میں، تمام کلام مسیح موعود علیہ السلام میں آپ کو اللہ کے تقوی کے سوا کسی کے تقوی کا ذکر نہیں ملے گا. خدا کا تقوی لیکن رسول کا تقوی نہیں. رسول کی محبت، رسول کا ادب، رسول کی اطاعت، لیکن کہیں بھی آپ کو رسول کا تقوی کا کوئی محاورہ نظر نہیں آئے گا. بس وہ شخص جو ہمیشہ خدا کی نظر میں ہے، اگر وہ کوئی بیہودہ حرکت کرتے ہوئے خدا سے نہیں شرما رہا اور ایک تصویر سے شرما رہا ہے، تو یہ اگر بت گری نہیں ہے اور بت پرستی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے ظاہری طور پر آپ چاہے اپنے آپ کو شرک پر آمادہ نہ پائیں، لیکن خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں سچ فرمایا ہے کہ شیطان ایسا ظالم ہے کہ وہ اس طرح چھپ کر اپنی کمین گاہوں سے حملہ کرتا ہے کہ آپ دفاع کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے اور آپ کے دلوں پر حملہ ہو چکا ہوتا ہے. بس اس تصویری نمائش نے میری توجہ اس طرف بھی مبذول کی کہ جماعت کو توحید کی طرف دوبارہ متوجہ کروں. یہ تمام تصویریں محض تصویریں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. یادوں کو تازہ کرنے والی بعض باتیں ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں. وہ کام جو آپ خدا کی موجودگی میں تنہائی میں نہیں کر سکتے، وہی ہے جو خدا کی خاطر رکنے والی بات ہے. جو کام آپ خدا کے تصور کے وجہ سے تنہائی میں نہیں کرتے وہ نیکی ہے، اور جو کرتے ہیں اس کے باوجود وہ آپ کی کمزوری اور گناہ ہے. لیکن اگر آپ کسی تصویر کے سامنے یا کسی اور کے سامنے رک جاتے ہیں تو وہاں سے پھر گناہ نہیں بلکہ شرک کا مضمون شروع ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ تو وہ قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا کہ خدا سے تو ڈرتے نہیں، بنی نوع انسان سے ڈرتے ہو. وہ بھی اتنا شرک نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں اس کو اگر باریکی سے اس کا جائزہ لیا جائے تو اس کے بہت سے ایسے عوامل ہیں کہ جو معاملے کو مبہم کر دیتے ہیں، اور قطعی طور پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شرک ہے. خدا کے سامنے تو انسان کی مجبوری ہے بیچارے کی، وہ تو دیکھ ہی رہا ہے ہر وقت، اس سے تو چھپا جا سکتا ہی نہیں. اس لیے جس سے چھپا جا سکتا ہے اس سے چھپ جاتے ہیں. یعنی اس کا ایک یہ پہلو بھی ہے. تو وہ مضمون جو ہے کہ لوگوں سے ڈرتے اور خدا سے نہیں ڈرتے، وہ ذرا اور مضمون ہے، اس کی اس وقت تفصیل کا وقت نہیں ہے. لیکن اگر تصویر کے سامنے آپ رک جاتے ہیں تو یہ یقیناً شرک ہے، اس کا کوئی جواز نہیں. لوگوں کے سامنے رکنا ایک طبی حیا کے نتیجے میں بھی ہوتا ہے، اور حیا وہیں پیدا ہوتی ہے جہاں رکا جا سکتا ہے.
جو روزمرہ آپ کو دیکھنے والا ہے وہاں حیا رہتی کوئی نہیں. بیویوں کی خامدوں سے حیا نہیں رہتی، خامدوں کی بیویوں سے حیا نہیں رہتی، لیکن وہی باتیں جب باہر نکلتے ہیں تو باعث حیا بن جاتی. اسی طرح خدا تعالیٰ کا اور بندے کا معاملہ ہے. ایسی بے اختیاری ہے کہ انسان بے حیا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن مجبوری ہے، بے بسی ہے. خدا کے سامنے اپنی کمزوریاں ظاہر کرنے پر انسان مجبور بنا بیٹھا ہے، لیکن بندوں کے سامنے یہ بات نہیں، اس لیے وہ چھپتا بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کمزوری کہہ لیں اس کو، لیکن شرک نہیں. لیکن جب تصویر کے سامنے آپ چھپتے ہیں یا حیا محسوس کرتے ہیں، یا تصویر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ او تیرے سامنے میں بیٹھا ہوں، تو مجھے کیا کہتی ہوگی، میرا دل یہ کہتا ہے کہ تو یہ تھا اور میں کیا ہوں، تو یہ ساری باتیں شرک خفی بن جاتی ہیں جو آگے جا کے قوموں کو ہلاک کر سکتی ہیں. اس لیے جماعت کو میں متنبہ کرتا ہوں کہ تصویروں کو تصویروں کی حد تک رہنے دیں، ایک ذرہ بھی اس سے زیادہ ان کو اہمیت نہ دیں، اور جہاں وہ ایک ذرہ بھی شرک کی طرف مائل کرنے والی ہوں وہاں ان تصویروں کو الگ کر دیں. ان کا مقام پھر بند ہونے میں ہے، ظاہر ہونے میں نہیں. ان کو خاص موقعوں کے لیے، بعض مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے رکھ لیں، ورنہ ان کو نہ رکھیں. میری تصویروں کا بھی رواج بڑھ رہا ہے. مجھے اسی سے اس کا بھی خیال آیا کہ بعض لوگوں کو متعلق پتہ لگا وہ باقاعدہ اس کو سجا کے رکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جو نہایت ہی بیہودہ حرکت ہے. اس خیال سے میں پاکستان میں لوگوں کو بھیج دیتا ہوں کہ دیر ہوئی دیکھے ہوئے، اور بچوں کو بھی دکھانا ہوتا ہے. وہ ایک ایسا جذبہ ہے جو نیکی پر مبنی ہے، لیکن اگر آپ اس کو ایسی اہمیت دینے لگ جائیں، نعوذ باللہ کے پھولوں کو سجا کے رکھا ہوا ہے، تو نہایت ہی خطرناک مشرکانہ حرکت ہے، نہایت قابل نفرت حرکت ہے. اور مجھے بھی آپ اپنے ساتھ گناہگار کرتے ہیں، اگر میرے علم میں آئے اور میں اس کو نہ روکوں تو میں جواب دہ بن جاتا ہوں. اس لیے جب میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات کر دی ہے تو میں اور دیگر خلفاء کی پھر کوئی بھی حیثیت نہیں رہتی. ہمارے اوپر یہ مضمون بھی اسی طرح صادق آتا ہے، بلکہ حیثیت کے لحاظ سے ہماری حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقابل پر کوئی حیثیت نہیں. اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصاویر کے ساتھ آپ کا کوئی بھی دور کا بھی مشرکانہ تعلق نہیں ہے تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ خلفاء کے لیے بھی آپ کے دل میں کوئی ناجائز جذبہ نہیں ہوگا. اس نصیحت کے علاوہ اب میں ایک اور مضمون کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. ہم نے دنیا میں توحید کو پھیلانا ہے اور تمام بنی نوع انسان کو ایک کرنا ہے. اس سلسلے میں ایک خطرہ ہے جو بار بار سر اٹھاتا ہے اور بار بار اس کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ قومی اور ملکی اور جغرافیائی اختلافات کو احمدیت کی یکجہتی کی راہ میں حائل ہونے دیا جائے. یہ ایک ایسا خطرہ ہے جو بعض دفعہ دب جاتا ہے، بعض دفعہ سر اٹھاتا ہے. بعض ملکوں میں فتنے پیدا ہوتے ہیں تو وہاں سر اٹھا لیتا ہے. بعض خلافتوں کے دوران یہ دب جائے گا اور بعض خلافتوں کے دوران دوبارہ اٹھے گا. یہ ایک تفصیلی مضمون ہے، اس کی وجوہات میں اور اسباب کے پس منظر میں جانے کی ضرورت نہیں، مگر میں جماعت کو متنبہ کرتا ہوں کہ ہم امت واحدہ ہیں، ایک خدا کے بندے ہیں، ایک خدا کی آواز پر لبیک کہنے والے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری وحدت کی جو بنیاد ڈالی ہے اس میں خلل نہیں واقع ہونے دینا، اور نسلی تفریق اور قومی تفریق اور جغرافیائی تفریق، کالے گورے سفید کی تفریق، یہ تفریق نہیں پیدا ہونے دینی. جن جن ملکوں میں احمدیت پھیل رہی ہے وہاں سب سے زیادہ خطرہ اس بات کا ہے کہ پاکستانیت کے اوپر حملہ کر کے اس بات کو اٹھایا جائے کہ احمدیت تو اسلام ہے، یعنی عالمگیر ہے، یہ پاکستانی کلچر، یہ پاکستانی مزاج، یہ پاکستانی عادات ہمیں قبول نہیں ہیں احمدیت کے نام پر. یہ دیکھنے میں بالکل معقول اور جائز بات ہے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا.
لیکن سوال یہ ہے کہ کون سی چیز پاکستانیت ہے اور کون سی نہیں ہے، اور کیا واقعی احمدیت پاکستانیت ٹھونس رہی ہے یا نہیں ٹھونس رہی؟ اگر صرف اتنا سوال ہو تو پھر خطرہ نہیں ہے، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ دین اسلام ہے اور واحد تمام دنیا کا واحد مشترک دین ہے اور پاکستان سے آنے والے ایک ملک کے نمائندہ ہیں، تو پھر آئندہ بہت سے خطرات کے راستے کھل جاتے ہیں، اور یہاں سے آغاز ہو کر پھر تفریق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں ہم پاکستانیت کو قبول نہیں کریں گے، فلاں بات قبول نہیں کریں گے، ایک باغیانہ رجحان، ایک نفرت کا رجحان، ایک قومیت کی تفریق کا رجحان پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ رجحان ضروری نہیں کہ سفید ملکوں میں ہو، کالے ملکوں میں بھی ہو جاتا ہے، زرد ملکوں میں بھی ہو جاتا ہے، ہر ملک میں یہ خطرہ ہے، کیونکہ یہ رجحان شیطان پیدا کرتا ہے، اور شیطان ہر جگہ ایک ہی مزاج رکھتا ہے، اس نے وحدت پہ حملہ کرنا ہے اور اس کے لیے بڑا بہانہ ہے۔ چنانچہ اسلام کی تاریخ میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں میں جب اسلام پھیلا ہے تو یہی حملہ اسلام پر کیا گیا تھا، یعنی اب بھی اسلام ہی ہے لیکن اسلام کے آغاز پر بھی کیا گیا تھا، اور ایرانی نے یہ سوال اٹھا دیا کہ کون سی اسلام ہے اور کون سی ایرانیت ہے، کون سے مزاج اسلامی مزاج ہیں اور کون سے عرب مزاج ہیں جن کو ہم قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے یا ان کے خلاف بغاوت کریں گے۔ اور کئی ایرانی مزاج اسلام میں داخل کیے گئے، حالانکہ اگر عرب مزاج کو قبول نہیں کرنا تھا تو ایرانی مزاج کا کیا حق تھا کہ اسلام میں داخل ہو جاتا؟ اسلام تو پھر بے مزاج کے ایک بالا ایک فلسفے یا بالا نظریہ حیات کے طور پر قائم رہنا چاہیے تھا، لیکن یہ دوسری چیز اس کے تتبع میں ضرور آیا کرتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں پاکستانی نہیں تو پھر کوئی اور چیز اس کی جگہ ہے، حالانکہ یہ بحث ہی ظالمانہ اور جھوٹی اور شیطانی بحث ہے۔ ہر احمدی کا دنیا کے ہر ملک میں یہ حق ہے کہ یہ مطالبہ کرے کہ مجھے سمجھاؤ کہ کون سی چیز اسلام ہے، اس کو میں قبول کروں گا لازماً، اور مجھے یہ سمجھاؤ کہ کون سی چیز رواج ہے جو اسلام کا لازمی حصہ نہیں۔ یہ تو ہر شخص کا حق ہے، اور ہر احمدی کا فرض ہے کہ وہ اپنی عادات کو اسلام کے طور پر پیش نہ کرے، اور جہاں اگر یہ ایسا اختلاف پیدا ہو وہاں ضروری ہے ہر ایک کے لیے کہ وہ مرکز کو متوجہ کرے، بجائے اس کے کہ یہ بحثیں اٹھائی جائیں اور ایک قوم کا مزاج خراب کیا جائے۔ آسان حال یہ ہے کہ جہاں بھی اس قسم کا اختلاف ہو، خواہ جرمنی میں ہو، انگلستان میں ہو، نائجیریا یا گانا میں ہو، فوری طور پر خلیفہ وقت کو لکھا جائے کہ یہ بات ہے جو مبلغ کہہ رہے ہیں، اور بعض جماعت کے ممبروں کا خیال یہ ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے بلکہ اسلامی تعلیم کا ایک پاکستانی اظہار ہے، جو نائجیرین یا گانین اظہار بھی ہو سکتا ہے، یعنی اسلام کی روح سے منحرف کی ہوئے بغیر کسی چیز پر عمل کرتے ہوئے ہم ایک نائجیرین اظہار بھی کر سکتے ہیں، گانین اظہار بھی کر سکتے ہیں، جرمن اظہار بھی کر سکتے ہیں، اور انگلستانی یعنی برٹش اظہار بھی کر سکتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں۔ لیکن اگر تقوی اور صداقت شعری کے ساتھ یہ بات پوچھ لی جائے اور بات حل کروا لی جائے تو اس سے کوئی خطرہ نہیں، لیکن معین بات کیے بغیر جب عمومی بحثیں آپ چھیڑتے ہیں تو اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں، صرف ایک نفرت اور تفریق کے جذبات ہیں جن سے وہ کھیلنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ جذبات ان سے کھیلنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ ان جذبات کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتے ہیں، پھر وہ جس طرف چاہیں ان کو لے جائیں، اور اس کا آغاز شیطان سے ہوتا ہے، کیونکہ شیطان حملہ کرتا ہے ان جگہوں سے جہاں سے انسان کو نظر نہیں آتا۔ تو جہاں توحید کا مضمون چلا ہے وہاں میں یہ بھی آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ اس قسم کے خطرات جماعت کے پھیلنے کے ساتھ بڑھنے شروع ہوں گے، کیونکہ غیر تربیت یافتہ لوگ آئیں گے
اور بعض لوگ اپنی نادانی میں، خواہ وہ پاکستان کے ہوں یا ہندوستان کے یا کسی اور ملک کے، اپنے ملکی کلچر کو اس شدت کے ساتھ بھی پیش کریں گے کہ گویا وہی اسلام ہے. وہ بھی غلط ہیں، لیکن خطرات ہیں، اور غلطی خواہ کسی کو بھی ہو، دوسرے فریق کو محتاط ہو جانا چاہیے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ حملہ شیطانی حملہ ہے، اس کے دفاع کے لیے ہمیشہ مستعد رہنا چاہیے. ہم نے دنیا کو امت واحدہ بنانا ہے اور اس کے لیے ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں، اور یہ عزم لے کر اٹھے ہیں کہ کسی قیمت پر بھی اسلام کی، انسانیت کی وحدت کو منقسم نہیں ہونے دینا. کیونکہ میرا کامل ایمان ہے، میرا دین یہ ہے کہ توحید کامل کے نتیجے میں انسانی تو وحدت حاصل ہوتی ہے، اور اگر انسانی وحدت نہ رہے تو توحید کا تصور بھی منقسم ہو جاتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایسا پیغام جو انسان کو اکٹھا نہ کر سکے وہ توحید کا پیغام لازماً اس پیغام میں رکھنے پڑتے ہیں. بعض دفعہ پیغام غلط سمجھا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں قومیں تقسیم ہو جاتی ہیں. بعض دفعہ قومیں متفرق ہونے لگتی ہیں تو پیغام کو منقسم کر دیتی ہیں. تو توحید سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر ہمیشہ متنبع اور مستعد اور نگران رہیں. کسی قیمت پر بھی انسان کو انسان سے الگ نہ ہونے دیں اور قومیت کے تصور کو جاہلانہ، باطل اور شیطانی تصور سمجھیں. اس ضمن میں ایک اور ہدایت مجھے یاد آ گئی جو میں نے 7 سالہ جشن کی تقریبات کے سلسلے میں دی تھی، مگر مجھے کہیں وہ سنائی نہیں دی. وہ ہدایت ایسی ہے جس کا سنوائی سے تعلق ہے. میں نے تاکید کی تھی کہ ان نمائشوں کے دوران حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا کلام جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد کا ذکر ہو، یا حمد پر مشتمل کلام ہو، یا نعتیہ کلام ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، یا بنی نوع انسان کی ہمدردی پر مشتمل کلام ہو، وہ اچھی آواز میں پڑھ کے سنایا جائے اور اسے جسے کہتے ہیں بیک گراؤنڈ میوزک، اس بیک گراؤنڈ میوزک کے طور پر وہ چلتا رہے. اس کا بہت عمدہ طبیعتوں پر بہت عمدہ اثر پڑتا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں ساری دنیا میں تحریک کر کے بعض اچھی آواز والوں کی آواز میں کیسٹس یہاں منگوائی گئیں، اور ان کا جائزہ لے کر کم سے کم ہدایت ضرور میں نے کی تھی کہ ان کو دوبارہ سب دنیا میں بھجوایا جائے، یعنی ایک دفعہ اکٹھا کیا جائے پھر چن کر دوبارہ منتشر کیا جائے، تاکہ اچھی آواز میں صحیح تلفظ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ان نمائشوں میں پڑھا جایا کرے. اس کے ساتھ ہی ایک یہ بھی تاکید کی تھی کہ چونکہ یہ صدی غلبہ توحید کی صدی کے طور پر ہم منا رہے ہیں، اس لیے خاص طور پر وہ نغمہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس میں ہے لا الہ الا اللہ، ٹیپ کا مصرع تو نہیں، ٹیپ کے ہر مصرے کے آخر پر یا ہر شعر کے دوسرے مصرے کے آخر پر آتا ہے درد دل کی صدا، یہ کیا ہے، وہ ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ. وہ نظم، وہ بھی ایسی نظم ہے جو بہت ہی عمدہ ترنم کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے. ویسے تو ہر شعر ترنم سے پڑھا جاتا ہے، لیکن بعض اشعار کے زیر و بم کو موسیقیت کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہوتی ہے، اور یہ وہ نظم ایسی ہے جس کا ترنم تمام دنیا کے انسانوں کو متاثر کر سکتا ہے. تو اس کو بھی لگانا چاہیے. کچھ میں نے منگوائے تھے نمونے، مگر ابھی تک مجھے کوئی ایسا دل کو لگا نہیں کہ بہت ہی غیر معمولی ہو، حالانکہ یہ نظم ایسی ہے جس کو بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی مؤثر آواز میں پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ اگر نظم بھی اس وقت دہرائی جائے تو اس کے ساتھ مجھے خیال آیا ہے کہ آپ کو ان اشعار کا ترجمہ بھی کرنا چاہیے، اور وہ بھی موسیقی کے اثر میں زیادہ گہرائی پیدا کر دیتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مثلا کلام ہے، اے خدا، اے کار سازو، اے پوشو کردگار، اس کو ایک شخص شعر میں پڑھتا ہے
تو اس کے بعد اس کا ترجمہ ایک باوقار اثر انداز آواز میں سنایا جائے، ٹھہر ٹھہر کے، بجائے اس کے کہ مسلسل نظم ہو رہی ہے، یا اس سے پہلے پڑھ لیں مترجمہ ایک آواز میں، آواز کے اگر نثر کے انداز میں بھی کوئی بات کہی جائے تو بعض دفعہ ایک آواز میں موسیقی ہوتی ہے اور آواز میں وقار ہوتا ہے، اور بعض پڑھنے والے ایسے انداز میں نثر پڑھتے ہیں کہ اس کا اثر نغموں کا سا پڑتا ہے۔ تو ایسے دوست دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں۔ افریقہ میں تو میں جانتا ہوں، میں نے اپنے دورے میں دیکھا ہے، خدا تعالیٰ نے بڑی بڑی عظیم الشان آوازیں، بااثر آوازیں ان لوگوں کو عطا کی ہیں، اور وہ عام جب گفتگو بھی کرتے ہیں تو ان کی آواز میں ایک دبدبا، ایک شوکت ہے۔ تو ایسے کلام کو بجائے اس کے کہ صرف اردو زبان میں پڑھ کے سنایا جائے یا منظوم کرنے کی کوشش کی جائے، جو بہت مشکل کام ہے، نثر میں ترجمہ کر کے اور نغماتی طریق پر اس سے پہلے ایک آرٹسٹ کی طرح پڑھ کر سنایا جائے، اور پھر وہ شعر شروع ہو جائے موسیقی اردو نظم کا، اور اس کے بعد جب اس کا اثر ہو جائے اس کو دہرایا بھی جا سکتا ہے، پھر ایک ترجمہ اور پھر وہ شعر۔ تو اس طرح آپ کی نمائش جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہو جائے گی اور ان باتوں سے مزین ہو جائے گی، غیر معمولی اس کے اندر اثر پیدا ہو جائے گا۔ جہاں تک رپورٹوں کا تعلق ہے، آخری بات اس ضمن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام جماعتیں اس بات کی نگرانی کریں ملکی سطح پر کہ ان کے ہاں کی رپورٹیں پہنچ رہی ہیں، اور وہ نگرانی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ان کو یہ تاکید کریں کہ جو رپورٹ وہ مجھے بھجواتے ہیں اس کی ایک نقل ان کو بھجوائیں، اور دوسرے مجھے براہ راست ملک بھی رپورٹیں بھجوائیں کہ ہم نے جو جائزہ لیا ہے ہمارے ملک میں اس وقت لٹریچر کی یہ کیفیت ہے۔ تو مختلف مقامات جہاں انتظام ہیں وہ براہ راست رپورٹیں بھجوائیں، اور ملک اپنی اجتماعی رپورٹ براہ راست بھجوائیں، اور ان کی نقول وہ ایک دوسرے کو بھجوا دیں تاکہ ہر ایک کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ مثلا ہندوستان ہے، ہندوستان میں اگر 11 یا 12 مراکز ہیں جہاں نمائش ہونی ہے، جہاں لٹریچر کی تقسیم کے سینٹر بنائے گئے ہیں، اگر ہندوستان کی رپورٹ ان سارے مراکز سے متعلق مجھے آ رہی ہے اور ساتھ ہر مرکز کو بھی جا رہی ہے، تو اس کا فائدہ یہ پہنچ ہوگا کہ ہر مرکز کو معلوم ہوگا کہ دوسرا مرکز کیا کام کر رہا ہے اور کون کتنا آگے بڑھ چکا ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی رہنمائی بھی ہوگی، ایک سے دوسرے کی رہنمائی بھی ہوگی، اور جذبہ رشک پیدا ہو کر آگے بڑھنے کے لیے انسان پہلے سے زیادہ مستعد ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک رپورٹ اور بھی داخل کر لیں کہ بعض مراکز کی تعمیر کا کام دیر سے شروع کیا گیا تھا، اور ابھی تک وہ مراکز مکمل نہیں ہوئے، یا اگر مکمل ہو چکے ہیں تعمیری لحاظ سے تو ان کے اندر جو اندرونی سیٹنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکی۔ مجھے علم نہیں ہے کہ اس وقت کس حالت میں کون سا مرکز ہے۔ بعض ہیں جو براہ راست رپورٹ بھیج دیتے ہیں، اور بعض ہیں جو نہیں بھیجتے، نہ ان کے ملک کی طرف سے آتی ہے۔ مثلا کل سری نگر کی طرف سے مجھے رپورٹ ملی ہے، اور وہ بھی اس لحاظ سے مستعد جماعت ہے۔ وہ ساتھ ساتھ مجھے بتا رہے ہیں کہ جس ہال کی منظوری دی گئی تھی وہ ان مراحل سے گزرتا ہوا یہاں تک پہنچ چکا ہے، اب تعمیر کا یہ کام ختم ہو گیا ہے، اور اس کو کتابیں سجانے کے لیے شیلفز بنوائے جا رہے ہیں، دوسرے جو ہیں فرنیچر وغیرہ کی تیاری ہوئی۔ اس قسم کی تفصیلی رپورٹ وہ بھیجتے رہتے ہیں، اور میرے علم میں رہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن بہت سے ممالک ہیں انہوں نے اشارہ بھی نہیں کبھی کیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بعض باتوں میں بڑے مستعد ہیں اور بعض باتوں میں بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ افریقہ کے کئی ممالک ہیں تبلیغ کے لحاظ سے نہایت اعلیٰ، لیکن کبھی نہیں بتایا کہ جس مرکز کی تعمیر کی، جس نمائش کے حال کی تعمیر کی اجازت دی تھی، جس پہ بڑے بڑے اخراجات کی اجازت ملی ہوئی ہے، اس پر ہو کیا رہا ہے۔
اب تک کتنی کارروائی ہے، کتنا کام آگے بڑھا، کچھ پتہ نہیں۔ تو یہ خیال نہ کریں کہ میں بھول جاتا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں لگتا۔ اگر بھول بھی جاؤں تو آپ میں سے بعض یاد کرا دیتے ہیں، اس لیے خلیفہ وقت کے بھولنے کا سوال ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ ساری جماعت ایک وقت میں نہیں سوتی۔ اگر 10 سوئے پڑے ہیں تو ایک بیچ میں سے جاگا ہوگا، اور وہ توجہ مبذول کرا دیتا ہے خلیفہ وقت کی کہ میں جاگا ہوں اور دیکھ لیں باقی اور کون کون سویا ہوا ہے۔ اس لیے یہ خدا نے نظام ہی ایسا قائم کر دیا ہے جو ہمہ وقت نگرانی کا نظام ہے، کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اس لیے یہ تو وہم بھی نہ کریں کہ آپ کی غفلتیں اور کمزوریاں اگر آپ پردہ ڈالنا بھی چاہیں تو چھپ جائیں گی۔ خدا تعالیٰ نے نظام خلافت کی یہ برکت رکھی ہے جو انشاءاللہ آئندہ عالم میں پھیلتی چلی جائے گی، کہ ایک مرکزی ایسی نظر کا پیدا کر دی ہے جس کو روشنی دنیا بھر کی احمدی نظروں سے ملتی ہے، اور وہ اپنی بصیرت سے خلیفہ وقت کو حصہ دیتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے ایک دفعہ آغاز ہی میں یہ خطبہ دیا تھا کہ خلیفہ جماعت کا مجموعی تقویٰ خلیفہ وقت کے تقویٰ جمع ساری جماعت کے تقویٰ پر مشتمل ہے، اور یہ مجموعی طور پر خلیفہ کی ذات میں منعکس ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ کی بصیرت مجھ سے جدا نہیں، میری بصیرت آپ سے جدا نہیں، ہم سب کی مجموعی بصیرت کا نام خلافت احمدیہ ہے۔ اس لحاظ سے ایک عظیم نظام ہے جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں۔ اب بڑی سے بڑی حکومتیں بھی ہوں، وہاں بھی اس قسم کے بصیرت افروز نظام قائم نہیں ہے۔ بس چھپنا تو آپ نے ہے نہیں، اور پھر مجھ سے چھپ بھی جائیں فرض کریں تو ہمارا نظام تو ہے ہی اس بات پر کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ وہی بات جس سے میں نے آغاز کیا تھا اسی پر ختم کرتا ہوں۔ خدا ہمہ وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے چھپنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ ہم خدا کی خاطر سارے منصوبے بناتے ہیں، خدا کی خاطر ان پر عمل درآمد کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اس تصور کو ہمیشہ زندہ رکھیں، اس احساس کو ہمیشہ زندہ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے تمام فرائض کو بہترین رنگ میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے گا۔ آخر پر ایک دعا کی تحریک کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو علم ہے کہ ہمارا مباہلے کا سال قریب الاختتام ہے، اس پہلو سے کہ 10 جون جمعۃ المبارک کو میں نے تمام دنیا کے مکذبین اور مکفرین کے ائمہ کو، یعنی ان میں سے جو چوٹی کے اور سربراہ ہیں، ان کو چیلنج دیا تھا۔ ان میں سے بعض نے قبول کیا، بعض نے نہیں کیا، اور جنہوں نے قبول کیا انہوں نے شرطیں ایسی لگا دی کہ عملاً نہ قبول کرنے کے مترادف تھا۔ بعضوں کو خدا نے پکڑا اور عبرت کا نشان دکھایا، بنا دیا، بعض ابھی باقی ہیں۔ لیکن اس مضمون پر میں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں روشنی ڈالوں گا، کیونکہ وہ 9 تاریخ کا خطبہ ہوگا، یعنی اس وقت سال پورا ہو چکا ہوگا۔ جو سال 10 کو شروع ہو وہ 9 کو پورا ہوتا ہے، اور 9 کو بھی جمعہ ہے۔ اس لیے انشاءاللہ اس وقت مختصراً کوشش کروں گا کہ عمومی تبصرہ کروں کہ اس سال میں کیا ہوا اور آئندہ کیا ہونا ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے چیلنج دیر سے قبول کیا۔ جہاں تک میرا اور جماعت کا تعلق ہے، اس سال میں خدا نے ہم سے کیا سلوک کیا وہی نشان بنے گا ہماری صداقت کا، اور کیا کیا خدا کی رحمتیں اور عنایات نازل ہوئیں، ہم کس حد تک سچائی کے قریب گئے ہیں۔ اصل تو یہ نشان ہے مباہلے کی کامیابی کا۔ تو یہ میں مختصر روشنی ڈالوں گا، پھر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو جلسہ سالانہ پر بھی گفتگو ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال آئندہ خطبہ میں یہ بیان کرنے لگا ہوں۔ جو بات میں آج کہنا چاہتا ہوں اس سے متعلق وہ یہ ہے کہ ان آئندہ چند دنوں میں مخالفین علماء کی طرف سے شدید بے چینی کا اظہار ہوگا، شدید بے اطمینانی کا اظہار ہوگا، کیونکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ سال گزر چکا، اب چند دن رہ گئے ہیں، خدا تعالیٰ نے تو ان لوگوں پر کوئی لعنت نہیں ڈالی، بلکہ یہ ترقی کرتے چلے گئے ہیں۔ اسی مباہلے کے سال میں ان کا سالہ جوبلی کا سال آ گیا، ساری دنیا میں ترقی ہوئی، بے شمار خدمات کی توفیق ملی،
عظیم شان خدا تعالیٰ نے ان پر رحمتیں نازل فرمائیں، اور جس چیز کے ہم منتظر تھے وہ ہمیں نہ دکھایا۔ تو اگر خدا ہی غیرت نہیں رکھتا ان کے نزدیک، نعوذ باللہ من ذالک، اگر خدا ہی سچائی کے لیے غیرت نہیں رکھتا تو پھر ہم ہی غیرت دکھائیں؟ پھر تو کیوں نہ ہم اپنے ہاتھ میں لیں اس نظام کو، ان کو تکلیفیں پہنچائیں۔ یہی وہ جذبہ تھا جس کے نتیجے میں ننکانہ صاحب والا دردناک واقعہ ہوا، اور اسی آگ میں جلتے ہوئے انہوں نے ایک اور منصوبہ بنایا تھا کہ 25 جون کو دوبارہ پاکستان میں، سارے پاکستان میں، صرف ایک دو قصبوں میں نہیں، احمدیوں کے گھر جلانے، اموال لوٹنے اور ان کے خلاف عام فساد برپا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے لیے ایسے انتظام رکھے ہیں کہ ہر قسم کے ان کے منصوبوں کی اطلاع ملتی رہتی ہے۔ اب ان کا ایک یہ منصوبہ ہے کہ 9 تاریخ یا 10 تاریخ کو، 9 کو جمعہ ہے، ہو سکتا ہے 9 کو شروع کریں، اور 10 چونکہ وہ دن یاد کراتا ہے، مباہلے کا دن، یعنی 10 تاریخ چونکہ وہ دن یاد کراتی ہے، اس لیے بعضوں کا خیال ہے کہ 10 کو یہ چنیں گے۔ ایک دفعہ پھر یہ اپنی یہ رذیل کوشش کریں گے کہ جماعت احمدیہ کو نقصان پہنچائیں، فسادات کریں، اور اس طرح گویا کہ خدائی کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہوئے دنیا کو یہ دکھائیں کہ دیکھو مباہلہ جماعت کو کتنا مہنگا پڑا ہے اور کتنا نقصان دہ ثابت ہوا۔ جہاں تک ان کی اس خواہش کا تعلق ہے، یہ خواہش تو لازماً جھوٹی نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو جو ترقی دینے کے فیصلے کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے جماعت پر فضل نازل فرمانے کے فیصلے کیے ہیں، ان کی راہ میں تو کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں بن سکتی۔ یہ آسمان کی بارشیں ہیں جو چھتریوں سے روکا نہیں کرتی، چھتوں سے بھی نہیں روکا کرتی۔ ساری کائنات پہ جب ساری زمین پر خدا کی بارشیں نازل ہو رہی ہوں، کون ہے جو عمارتیں کھڑی کر کر کے یا چھتریاں تان کر یا سائبان لگا کر اس بارش کی رحمت کو روک سکے؟ اور خدا کے غضب کی بجلیاں بھی جب کڑکیں تو ان کو بھی دنیا کی کوئی طاقت روکا نہیں کرتی، نہ روک سکتی۔ ہاں، انسان کے غضب کی بجلیوں کی راہ میں خدا کی تقدیریں ضرور حائل ہو جایا کرتی اور اپنے پاک بندوں کو ان سے بچا لیا کرتی ہیں۔ اس لیے ہمارا توکل خالصتاً اللہ پر ہے۔ اس عرصے میں دعائیں کریں کہ خدا تعالیٰ نے جہاں ہم پر بے انتہا احسانات فرمائے ہیں اور سارے عالم میں رحمتوں کی بارشیں نازل فرما رہا ہے، وہاں ہمارے پاکستانی بھائیوں کو بھی ان دشمنوں کے شر اور شرارت اور ان کے غضب کی بجلیوں سے بچائے۔ اور یہ دعا کریں کہ ان کو خدا اتنی عقل دے کہ یہ خدا کے غضب کی بجلیوں سے بچ سکیں، ورنہ جتنا یہ غصہ دکھائیں گے اتنا ہی خدا اور زیادہ ان پر غضبناک ہوگا اور زیادہ ان کو اپنی قہری تجلیوں کا نشانہ بنائے گا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی دنیا میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ بس جب احمدی پہ ظلم ہوتا ہے، مجھے ان کی تکلیف ہوتی ہے، ان کے تصور سے تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں نے خدا کے غضب کو چیلنج کرتے ہوئے اپنے اوپر نازل کرنے کے لیے اپنے لیے بلایا ہے خود، اور جب خود خدا کے غضب کو کوئی قوم بلاوے دینے لگے تو پھر بسا اوقات وہ غضب نازل ہوتا ہے۔ خدا غضب میں دھیما ضرور ہے، لیکن اس قسم کے باغیانہ رویے کو کبھی قبول نہیں کیا کرتا، اور ایسے باغیانہ رویے کی خطرناک سزائیں دیتا ہے جو قوموں کو عبرت کا نشان بنا دیا کرتی۔ اس لیے مجھے تو اس بات کا ڈر ہے۔ بہرحال آپ دعائیں کریں، اور جہاں تک پاکستان کے احمدیوں کا تعلق ہے، میں ان کو متوجہ کرتا ہوں کہ جس حد تک ان کو توفیق ہے وہ اپنے دفاع اور اپنی حفاظت کے انتظامات کریں، اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ ان کے فتنے سے بچنے کے لیے پوری طرح مستعد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو اپنی امان میں رکھے، کیونکہ انسانی دفاع کی کوششیں، خصوصاً کمزور لوگوں کی دفاعی کوششیں، جب تک خدا کا فضل شامل حال نہ ہو کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بس وہ دعائیں بھی کر رہے ہیں اور ظاہری کوششیں بھی اختیار کریں گے۔ آپ خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کے ذریعے اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ
ان حالات کو تبدیل کر دے اور دن بدن روشنی بڑھنی شروع ہو اور اندھیرے پیچھے ہٹنے شروع ہو جائیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ میں نے خطبے میں 25 مئی کہنا تھا، 25 جون کہہ دیا غلطی سے۔ منصوبہ 25 مئی کا تھا اور اب وہ ملتوی کر کے انہوں نے 9 یا 10 جون پر ڈال دیا ہے۔ بہرحال خدا تعالیٰ اصل ہمارا مولا نگران خدا ہے۔ یہ بات میں آپ کو اچھی طرح سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار یہ مضمون فرماتا ہے کہ وہ لوگ مکر کرتے ہیں، وہ لوگ تدبیر کرتے ہیں، لیکن اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ اس لیے آپ یہ خیال نہ کریں کہ خدا آپ کو چھوڑ دے گا۔ ہمارے تصور بھی ان باتوں تک نہیں پہنچ سکتے جو خدا کی تدبیر، خدا کی تقدیر ہمارے لیے کر رہی ہے، حیرت انگیز انتظام کر رہی ہوتی ہے۔ اچانک یہ کچھ اور سوچ کر اٹھتے ہیں اور کوئی اور آفت پڑ جاتی ہے جو ان کی توجہ کو کھینچ لیتی ہے۔ کہیں احمدیت کے خلاف فساد کرتے کرتے آپس میں فسادات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے منصوبے چل رہے ہیں اور اس کا مکر یعنی خدا کا مکر جیسا کہ قرآن کریم میں لکھا ہے وہ خیر الماکرین ہے، وہ لازماً غالب آنے والا مکر ہے۔ اس لیے اصل انحصار دعاؤں پر ہے۔ اگر ہم دعائیں کریں گے تو آپ یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ ان کی تدبیریں ان پر الٹ دے گا اور ان کی تدبیریں خدا کی تقدیر پر غالب نہیں آ سکتی۔ ایک اور دعا کی تحریک میں بھول گیا تھا، وہ بھی خطبہ ثانیہ سے پہلے کر دیتا ہوں۔ وہ سیرا لیون کے لیے خصوصیت سے دعا کی تحریک ہے۔ وہاں کے صدر محترم جو بہت نیک دل انسان ہیں، خدا کا خوف رکھنے والے اور خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں، انہوں نے عام سیاسی دستور سے ہٹ کر اپنے ملک کی اقتصادی بدحالی سے تنگ آ کر اب یہ تحریک کی ہے کہ دوست ائمہ مساجد اور دیگر مذہبی لوگ سیرا لیون کے لیے دعا مانگیں اور دعاؤں کے ذریعے ہماری مدد کریں، کیونکہ ہم جو کوششیں کر سکتے تھے کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا اور دن بدن ہم زیادہ سے زیادہ مفلوق الحال ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اقتصادی حالت ہمارے دائرہ اختیار سے نکل چکی ہے، ہم سنبھال نہیں سکتے اس کو۔ چونکہ جماعت احمدیہ کے امام کو بھی ان کی طرف سے خصوصی پیغام پہنچا اور وہاں کے جو ہمارے امام ہیں اور وزیر مذہبی امور نے ان کو پریزیڈنٹ کی یہ خواہش پہنچائی کہ تمام احمدی مساجد میں دعا کا اعلان کرایا جائے۔ اس سے مجھے خیال آیا کہ تمام دنیا کی جماعتوں کو ان کے لیے دعا کی تحریک کروں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ ان کے حالات درست کرے اور جو بھی مخفی محرکات ہیں جو دن بدن ان کی اقتصادی حالت کو گراتے چلے جا رہے ہیں، ان پر خدا کا اختیار ہے، بندے کا اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ حالات بدل دے اور ان کو سکون اور امن کے دن نصیب ہوں۔ بہت دردناک حالت ہے، یہاں تک کہ بعض غریب استاد جن کو پہلے ہی بہت معمولی گزارے ملتے تھے، ان کو 6 مہینے تک کی حکومت تنخواہیں بھی نہیں دے سکی۔ ایک ایسے ہی استاد نے تمام دنیا میں چٹھیاں لکھنی شروع کر دیں کہ ہم مر گئے بھوکے، کچھ کرو ہمارے لیے، اور بے بسی کا عالم ہے، بالکل بے اختیاری ہے۔ تو اس لیے خصوصیت سے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس دعا کے نتیجے میں وہاں حالات کو تبدیل فرما دے، ایک نہایت عمدہ پاکیزہ انقلاب برپا ہو جائے۔ اس سے پہلے ہم ایک تجربہ کر چکے ہیں اور اس کے نتیجے میں خدا کے فضل سے غیر معمولی کامیابی بھی ہمیں نصیب ہو چکی ہے۔ غانا کے متعلق آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا جہاں جب قحط عام ہوتا چلا جا رہا تھا، خشک سالی تھی، بارشوں کے کوئی آثار نہیں تھے، دن بدن لوگ بھوک کا شکار ہو رہے تھے اور خیال تھا کہ جس طرح
سوڈان کے بعض حصوں میں یا ابیسینیا وغیرہ میں نہایت خوفناک قحط پھیلے ہیں، وہاں بھی قحط پھیل جائے گا. قحط تو پھیلا ہوا تھا نہیں اور بڑھ جائے گا. اس وقت وہاں کے امیر نے مجھے خاص طور پر دعا کی تحریک کی، اور میں نے خطبے میں ربوہ میں غانا کے لیے خصوصیت سے دعا کی تحریک کی. اور عجیب بات ہے کہ اس کے قریباً ہفتہ یا 10 دن کے بعد مجھے خط ملا امیر صاحب کا کہ جہاں تک موسموں کے پنڈتوں کا تعلق ہے، انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بارش کے آثار نہیں ہیں، بلکہ یہ سارا سال خشک سالی کا سال گزرے گا. لیکن جس وقت آپ وہاں خطبہ دے رہے تھے اس وقت اچانک بادل اٹھے ہیں اور اس زور سے بارش ہوئی ہے کہ جل تھل بھر گیا اس بارش سے، اور اس دن کے بعد سے غانا کے حالات تبدیل ہونے شروع ہو گئے. تو ہمارا خدا قادر مطلق خدا ہے، اسی طرح وہ اپنے وجود کا ثبوت عطا فرماتا ہے. بس آپ اگر سنجیدگی سے دعائیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی سیرا لیون کے حالات بھی تبدیل ہونے شروع ہو جائیں گے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.